الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ممبر پاک پہ تشریف فرما ارباب علم و دانش علماء ذوی الاحترام ائمہ اکرام دور دراز سے تشریف لانے والے ترجمانان مسلک اعلیٰ حضرت بالخصوص قاضی کرناٹک حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم صاحب قبلہ، دیگر ارباب ملت جن کے ناموں کی فہرست بڑی طویل ہے، عوام اہل سنت، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی شرف هذه الأمة بأنواع التشریف، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وزخرنا ليومنا وغدنا محمد صاحب الدين الحنيف، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، خصوصا على سيدنا وسندنا وعضدنا غوث الأغواث قطب الأقطاب عبد القادر الجيلي الذي كان دومة بأنوار اللطيف. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم. قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی برقبول، منو دست دامانی آلی رسول. قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر، قدرت نما کے واسطے. حضرات گرامی وقار، میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی، سعادت مندی اور فیروز بختی کا موقع ہے کہ ہم سب اس وقت جماعت ردائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام افتتاح مدرسہ کے موقع پر جشن غوث الورا اور تحفظ عقائد
کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سب اس وقت ایک ولی کامل قطب سرا حضرت سرکار سیدنا ملک ریحان پاشا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ خاص کے قریب بیٹھ کر کے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ کئی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، محفل غوث کی ہے، بات تحفظ عقائد کی ہے، افتتاح مدرسے کا ہے، اور فیض ولی کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ اور اس فیض کو بانٹنے کے لیے، اس فیض کو ہمارے قریب کرنے کے لیے ہم شبیہ سرکار تاج شریعت حضور قائد ملت مقبول بارگاہ غوثیت فیض یافتہ بارگاہ نبوی حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ذریعے یہ فیض بٹ رہا ہے اور بٹتا رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں منبر پاک پر، دائیں بائیں اور وسط میں بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ بہتوں کو میں جانتا بھی ہوں اور بہتوں کو نہیں بھی جانتا ہوں، لیکن محبت رسول اور کلمہ اسلام نے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء ذوی الاحترام کا سایہ غرباء اہل سنت پر دراز فرمائے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ نے جو اتنا بڑا دینی اجلاس قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، قد و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یوں ہی دین و سنیت کا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا رہے، اور ہم بھی زندگی بھر یہی کہتے رہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کئی سارے عناوین فقیر کے ذمے کیے گئے ہیں، اب دیکھیے کتنے پر گفتگو ہو پائے گی اور وقت کتنے عناوین کی اجازت دے گا، مگر آئیے عرض و معروض سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، مگر کس عقیدے کے ساتھ؟ اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں، مدینے والا وہاں سے سن لیا کرتا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار وہی درود و سلام پڑھ لیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدرسے کا افتتاح ہے، موقع تحفظ عقائد اہل سنت اور جشن غوث الورا، یہ دو عنوان آپ کے پوسٹر میں ہیں۔ مدرسے کا افتتاح جو حضور قائد ملت کے ہاتھوں ہونا ہے یا ہو گیا ہونا ہے، اس موقع پر تحفظ عقائد اہل سنت اور جشن غوث الورا کا عنوان ڈال کر ہمارے احباب نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں ایسے ہی مدرسوں کی ضرورت ہے جہاں سے عقائد اہل سنت کی حفاظت ہوتی ہو، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو عقائد اہل سنت کی حفاظت کرتے ہیں انہی کو حق ہے جشن غوث الورا منانے کا۔ سمجھ گئے آپ؟ اہل منبر اگر شادماں بھی ہیں، فرحاں بھی ہیں، شاداں بھی ہیں، تو تھوڑی سی آواز اگر ادھر سے آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ شاید میری بات کی تائید ہو رہی۔ اب ادھر والوں سے بھی کہنا پڑے گا، بولیے آپ سبحان اللہ۔
ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیجیے گا۔ اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ میرے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشی میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ تحفظ عقائد اہل سنت اگر ہم کریں تو کیسے کریں؟ یہ سوال اٹھے گا نا۔ تحفظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، سرکشا کرنا، سیفٹی کرنا۔ اب عقائد اہل سنت کی حفاظت ضروری ہے، یقیناً ضروری ہے، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ میری طرف ہر ایک کی توجہ ہونا چاہیے۔ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی کہوں گا موبائل جیسے دوست کو تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ لیں اور اس کی یاری کو تھوڑی سی غداری میں بدل دیجیے تاکہ وہ مصطفیٰ کی وفاداری پوری طریقے سے ہو سکے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدعتی کی اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ۔ پوچھا بولو، بدعتی کی نہ اللہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ، اور نہ اس کا حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ ہی اس کی نفل نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی نفل نماز اور نہ ہی فرض نماز۔ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، تحفظ عقائد اہل سنت ضروری کیوں؟ پوسٹر میں کوئی بھی نام ڈالا جائے، کوئی بھی عنوان ڈالا جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کمیٹی والوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، مگر جو عالم دین ڈلواتا ہے اس کے ذہن میں مقصد رہتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ عقائد اہل سنت کی حفاظت۔ ہم کہیں گے عقائد اہل سنت کی حفاظت ضروری کیوں ہے؟ تو جواب میں دے رہا ہوں ضروری اس لیے ہے کہ جو عقیدہ اہل سنت سے اختلاف رکھے، ایک عقیدے میں بھی اختلاف رکھتا ہے، 10-15 کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگوں نے فقہی کتابوں میں لکھا والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ۔ فرمایا اگر کوئی سنیوں سے ایک عقیدے میں بھی اختلاف کر لیتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ اہل سنت سے باہر، وہ بدعتی ہو گیا۔ اور بدعتی کے لیے سرکار فرما رہے ہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کا روزہ بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں، اس کی نفل نماز قبول نہیں، اس کی فرض نماز قبول نہیں۔ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، اور وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جایا کرتا ہے۔ پتہ چلا تحفظ عقائد اہل سنت کے نام سے کانفرنس اور جلسے کرانا بہت ضروری ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عقائد کی حفاظت کریں تو کیسے کریں؟ میں نے کہا اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑ جا، عقائد کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر سنیوں کے سامنے یہ لفظ بولا جائے اور اتنی خاموشی سے اگر وہ بیٹھے رہے تو پھر یار سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کرناٹک ہی ہے نا، یہ سرا ہے نا، سمجھ گئے؟ حضرت اورنگزیب کا فیضان ہے نا یہ، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو وہ بھی تو اپنے وقت کا مجدد ہے، اور ایک مجدد کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ ذرا غور فرمائیے۔ 2 مجددوں کا تذکرہ کر دیا، دونوں کی برکتوں کا اظہار کریں، محبت سے بولیں۔ اگر عقائد اہل سنت کی حفاظت کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھامنا ہے اور تھامے ہی رہنا ہے، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہمیں سکھاتا ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اب اعلیٰ حضرت کے مسلک کو کیوں اختیار کیا جائے؟
کوئی آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہے؟ میں نے جواب دے دیا کہ عقائد کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت ضروری۔ آپ سے کوئی سوال کرے گا مسلک اعلیٰ حضرت ہی ضروری کیوں، تو کہنا عقیدہ دیا ہے مدینے والے نے، عقیدہ دیا ہے قرآن نے، عقیدہ دیا ہے رب قدیر نے، اور رب قدیر نے مصطفیٰ کے وسیلے سے، قرآن بھی آیا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے ہمیں عقیدہ دیا، اور امام احمد رضا خان مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ اس مقبولیت کی دلیل لینا ہے تو اٹھائیے ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب جس کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی، جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے، مزے کی بات دیکھیے گا، ریفرنس بھی ایسے کا دے رہا ہوں جو قطب بنا بھی مدینے سے ہے، رہتا بھی مدینے میں ہے۔ غور فرما رہے، یہ قطب ہے سرا کے، بنے مدینے سے ہیں، رہتے کہاں ہیں؟ لیکن جس کا حوالہ دے رہا ہوں وہ قطب بنا بھی مدینے سے ہے اور رہتا بھی مدینے میں ہے، لقب ہی قطب مدینہ ہے۔ آپ لوگ بڑے خاموش بیٹھے، بالکل چراغ تلے اندھیرے والی کہاوت تو پوری کرنے نہیں آیا۔ ہاں، ہر جگہ ہر بات پہ عمل نہیں کیا جاتا، کچھ جائز کام ایسے ہیں جو چھوڑے بھی جاتے۔ اللہ سلامت رکھے، محبت سے بولیں ذرا۔ غور فرما رہے ہیں، حضرت ضیاء الدین قطب مدینہ، نام کیا ہے؟ ضیاء الدین، قطب مدینہ لقب ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت میں سو رہا تھا، یعنی 10-11 بجے کا ٹائم تھا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میں سویا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے مولانا خواب کے ذریعے دلیل دے کر کے جا رہے ہو، ہم نے کہا اتنا یاد رہے، سرکار علیہ السلام کے سچے امتیوں کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ذهبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نبوت تو چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ بولو ہمارا عقیدہ یہی ہے الحمدللہ، نبی کوئی نہیں آئے گا، نہ اصلی آئے گا، نہ ذلی آئے گا، نہ عارضی آئے گا، نہ ڈپلیکیٹ آئے گا۔ یہ ساری کے سارے عقیدے اور کا مقدر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا نبی لا نبی بعدی فرما رہے ہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نبوت چلی گئی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد رہ کیا گیا؟ فرمایا الا المبشرات، اگر رہ گئے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبریاں رہ گئی ہے، گڈ نیوز رہ گئی ہے، مژدے رہ گئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام یہ مژدے کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له، یہ سچے خواب ہیں جو آدمی اپنے لیے دیکھتا ہے یا کسی دوسرے کے لیے دیکھ لیتا ہے۔ آج امام احمد رضا خان کے لیے حضرت ضیاء الدین قطب مدینہ دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، 10-11 بجے کا ٹائم ہے، میں سویا ہوا ہوں، آنکھ لگ جاتی ہے، میں نے دیکھا امام احمد رضا خان اپنے انتقال کے بعد، اپنے وصال کے بعد، ہم نے کہا تجھے نبی کی پرواز سمجھ میں نہیں آتی، ہم ان کے غلام امام احمد رضا خان کی پرواز بتائے دیتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کے عاشق کی پرواز دیکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کی بارگاہ میں مواجہہ شریف میں موجود ہے، زبان ہل رہی ہے، لبہائے مبارک جنبش میں ہے، جنبش میں ہے، حرکت میں ہے، ایکشن میں ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں امام احمد رضا خان۔ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں سوچنے لگا خواب تو خواب ہوتا ہے، ایسے تو خواب آتے ہیں، دکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس پر اعتبار کیا جائے کہ نہیں، مگر دل نے اندر سے کہا ضیاء الدین تو مدینہ شریف میں رہتا ہے، روضہ رسول سے دور نہیں ہے، قریب جا کے دیکھ کیوں نہیں لیتا؟ کیا پتا یہی کیفیت ہو۔ حضرت ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں اٹھا، غسل کیا، اپنے آپ کو معطر کیا، خوشبو لگائی، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، یقیناً باب السلام سے انٹری کی ہوگی۔ جیسے ہی آپ اندر جانے لگے کیا دیکھا؟ جو خواب میں دیکھ کر آئے تھے وہی اپنے آنکھوں کے سامنے آپ بیداری کے عالم میں
دیکھ رہے ہیں امام احمد رضا خان سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. آپ کے دل میں خیال آیا کہ اپنے مرشد اجازت کو ایک زمانے پہلے دیکھا تھا, لاؤ جا کے قریب سے ملاقات کر لو. لیکن جیسے ہی قریب گئے اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے. پھر یہ پلٹ کر باب جبریل سے نکل کے آئے, پھر اعلیٰ حضرت کو دیکھا, پھر اعلیٰ حضرت کے قریب گئے, پھر اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے. ایسا ایک بار نہیں 3 بار ہوا. اس کے بعد چوتھی بار اعلیٰ حضرت نظر نہیں آئے. سرا کے سنی مسلمانوں اور نیٹ کے توسط سے اور اس کے واسطے سے میری آواز کو ہندوستان بھر اور بیرون ممالک سننے والوں, آپ نے کیا سمجھا واقعہ مکمل ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. نتیجہ میں دے رہا ہوں, یہ وہی امام احمد رضا خان ہے جو کبھی سرکار کی بارگاہ میں ظاہری زندگی میں گئے تو کہنے لگے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آخری شعر پڑا تھا, مقتے کی شکل میں مطلع نظر آ گیا. الحمدللہ رب العالمین, سرکار کا دیدار ہو گیا. میں نے کہا آپ بھی نہیں سمجھے, یہ امام احمد رضا خان ہے. ظاہری زندگی میں بھی ان کی رسائی مصطفیٰ کی بارگاہ تک ہے, انتقال کے بعد بھی بارگاہ تک ہے. ذہنیت دیا جا رہا ہے, تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑ تو صحیح, تجھے سرا میں نہیں چھوڑا جائے گا. بارگاہ مصطفیٰ تک اعلیٰ حضرت کا مسلک لے کر جائے گا. پھر تجھ سے کہے گا اب میری زبان میں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تھوڑا فری کر دو اس کو, فری. شاداب بھائی سبزو شاداب کرو اس کو یار. ادھر سے آواز کم ہے تو آواز بڑھاؤ یار. اس کی آواز کس کے لیے؟ بہرحال اگر یہ کھینچے گا تو ہم بھی تقریر سے کھنچ جائیں گے, ہمیں کون سا مسئلہ ہے. سمجھ گیا نا؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے, جان بچانا بھی تو فرض ہے نا. کیا خیال مفتی صاحب قبلہ؟ اب اگر پورے کرناٹک کا قاضی ہی پیچھے چلا جائے گا تو ہم آگے جا کے کیا کریں؟ ہم نے تو گزارش کی تھی کہ ادھر آنا چاہیے. آپ قریب آئیں گے تھوڑی امداد ملے گی. بھئی آپ کے علاقہ قطبیت میں موجود ہوں میں. جی اس پر عمل کر لوں گا انشاءاللہ, مگر امید ہے, ہم تو اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. یہ تو جن آقاؤں کے در کی غلامی کر رہے ہیں وہی بلواتے ہیں. اور فرما رہے ہیں نا, اب اتنی بھی نہ کھولیے کہ میں اس کی آواز میں کھو جاؤں. محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی کو تحفظ عقائد اہل سنت کے لیے کیوں چن رہے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, یہ اعلیٰ حضرت ہیں امام اہل سنت. ان کا حال یہ ہے, ہم تو ان بارگاہوں میں آ کے فیض حاصل کرنے کے لیے لمبے سفر کرتے ہیں, مگر یہ ولی جانتے تھے احمد رضا خان بڑا مصروف شخص ہے, اس لیے فیض دینے خود گھر پہ چلے جاتے تھے. یہ با سند بول رہا ہوں, بے سند نہیں. دلیل سنیے گا, بات سمجھ میں آ جائے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ. میرے امام نے ایک جواب دیا, پہلے آپ نے اس رسالے کے لکھنے کی وجہ بیان کی. فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا, کہنے لگا احمد رضا خان فاضل بریلوی یہ بتائیے مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت کے دونوں سے؟ میرے امام نے فرمایا 19 ذی قعدہ کی بات تھی, مجھ سے سوال کیا گیا, میری طبیعت علیل تھی, میں نے زبانی جواب دے دیا. اس کے بعد سوچا کہ اب آنے والا جمعہ آئے گا تو مکمل رسالہ مکمل کتاب لکھ دوں گا. لیکن فرماتے ہیں 19 گئی, 20 آئی, 20 گئی, 21 آئی, 21 گئی, 22 آئی, 22 گئی, 23 کی رات تھی.
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی بھی بھیا میری طرف دیکھ یار، زمین میں کیوں دیکھ رہا ہے؟ ابھی مراقبے میں کہے جا رہا ہے، ہم تو مشاہدے میں ہے، تو مراقبے میں جا رہا ہے نا، ہمیں مراقبہ نہیں ملا، تو پہلے ہی ہم لوگوں سے آگے نکل گئے، اتنا آگے نہ نکل، زمین پر ہی رہ، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں 23 کی رات آئی میری آنکھ لگ گئی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے دیکھا مدینے شریف سے کوئی نقیب آ رہا ہے، یہ جلسے کا نقیب نہیں ہے، یہ دین و سنیت کا نقیب ہے، آسمان و زمین کے قلابے ملانے والا نقیب نہیں، یہ الحمدللہ دین و سنیت بچانے والا نقیب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور میں طبعی طور پر اپنی تعریف پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تعریف کے لائق ہی نہیں، ہاں مجھے اس نسبت پر بڑا فخر ہے کہ میں تاج الشریعہ کا سچا غلام ہوں، بس یہی نسبت الحمدللہ ملتی رہے، انشاءاللہ الرحمن کامیابی ملتی رہے گی۔ توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدینے شریف سے کوئی نقیب آیا، چہرہ بڑا حسین و جمیل، قد بڑا دراز ہے، لمبے چوڑے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے آ کر مجھ سے فارسی زبان میں کہا مستند عیشا حدیث انس است و اورا مفہوم نیست۔ ارے بول تو دو بھائی، فارسی کا ترجمہ میری ذمہ داری ہے، لیکن پہلے سمجھے تو صحیح فیض دے کون رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آ کر کہا مستند عیشا حدیث انس است وورا مفہوم نیست۔ فرمایا سنو احمد رضا، یہ جو بدعقیدہ وہابی ہے نا، یہ دلیل کے طور پر حضرت انس والی حدیث کو پیش کرتے ہیں، مگر جو استدلال کر کے معنی اور مطلب نکالتے ہیں وہ غلط نکالتے ہیں، مطلب وہ نہیں ہے، مطلب وہی ہے جو تم نے زبان سے بیان کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق دیکھیے، اور آپ کی دور اندیشی دیکھیے، آپ کی جو ہے نظر غیب دیکھیے گا، اللہ نے آپ کو بھی دور اندیشی عطا فرمائی۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں میرے خیال میں وہ کوئی اور نہیں، حضرت قاضی خان رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو مجھے اسی سوال کا جواب سکھا رہے تھے۔ میں نے دعویٰ کیا تھا نا پیارے، امام احمد رضا خان وہ ہے جن کے یہاں خود ولی آ کر فیض دینے کے لیے چلے آتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان نے پوری زندگی اپنے گھر کی حفاظت نہیں کی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو حضرات ولایت پا چکے تھے، بارگاہ غوثیت سے جن کو شان ولایت ملی تھی، یعنی حضرات اولیاء کے در کی حفاظت کی ہے، فتوے ان کے خلاف لگ رہے تھے، امام احمد رضا خان کا قلم چل رہا تھا۔ میں نے کہا یہ حضرات اولیاء ہیں، اب بات آ گئی، چونکہ ایک صاحب نے مجھے ان کے ولی کے تعلق سے بھی حکم دیا ہے، 4 موضوع آلریڈی پہلے سے دے دیے گئے ہیں، 5واں یہ آ گیا تو ایک حدیث سنائے دیتا ہوں تاکہ بات رہ نہ جائے، سب کی دلجوئی کرنا یہ میرا کام ہے، اس لیے تقریر معجون مرکب ہو جاتی ہے۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ ایک عنوان پر بلوائیے اور جی بھر کے بلوائیے، طبعی طور پر یہی چاہتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں یار میں ڈاکٹر ہوں، روحانی ڈاکٹر، مگر ابھی کمزور ہوں، تو آس پاس والے مریضوں سے پوچھ کر کے علاج کروں تو بہتر رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپریشن کی جگہ میں ان کو جو ہے وہ نارمل دوا لے کر چلا جاؤں، میں یہ کہہ دوں کہ اینٹی بایوٹک کھا لیجیے، اینٹی بایوٹک سے کچھ نہ ہو، اس لیے آپریشن کی ضرورت جہاں ہے وہاں آپریشن کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کی کرم نوازی ہے۔ میں نے کہا اس ولی کا اور حضرات اولیاء کا مقام سمجھنا ہے تو سمجھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، او کما قال علیہ السلام۔ اے میرے پیارے ذرا غور کرنا، ایک سوال کرتا ہوں، سنی حضرات اولیاء کے مزارات پہ جانے سے رکتا کیوں نہیں اور وہابی قدم بڑھاتا کیوں نہیں؟ ہم نہیں مانتے، یہ چھٹی میں جانے سے نہیں رکتا۔ کسی شاعر نے کہا خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11، سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ ہم نے کہا یہ 11ویں میں بغداد کا سفر کرتا ہے، چھٹی آتی ہے اجمیر چلا جاتا ہے، 25 سفر آتا ہے، 25 سفر کا دن آتا ہے تو بریلی شریف چلا جاتا ہے، 7 تاریخ آتی ہے تو بریلی میں مرشد کے عرس میں شرکت کرتا ہے۔ ہم نے کہا تجھے ہو کیا گیا؟ کاروبار چھوڑ کے جا رہا ہے، رشتہ دار چھوڑ کے جا رہا ہے، ناتے دار چھوڑ کے جا رہا ہے، قرابت دار چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وفادار کی بارگاہ میں شرکت کر رہا ہے۔ کہے گا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ سرکار فرماتے ہیں عالم ارواح میں جتنی روحیں تھی سب ایسے جمع تھی جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے ہیں، ایک فوجی
कोठी का क्वार्टर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। मेरे नबी ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, हाफिज साहब खोइए मत, न खोना है न सोना है, अगर खोए तो ऐसे खोए जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया फमा तारफ मिनहा इतलफा, अभी आदम नहीं आए हैं, अभी शीश नहीं आए, हजरत नूह नहीं आए, कोई नहीं आया, सबकी रूहें जमा है। सरकार ने फरमाया जब रूहें जमा थी, एक का दूसरे के साथ परिचय, इंट्रोडक्शन, तारुफ, जान पहचान हो गई। फरमाया इतलफा, जब ये रूहें दुनिया में आई ना तो इनमें इख्तिलाफ नहीं, इनमें यूनिटी पैदा कर दी गई, इनमें मोहब्बत पैदा कर दी गई। और आगे फरमाया वमा तनाकर मिनहा इख्तलफा, और जिन रूहों ने एक दूसरे से अपना रिश्ता कायम नहीं किया था रूहों की दुनिया में, जब वो दुनिया में आई ना इख्तलफा, उनके अंदर मोहब्बत नहीं, इख्तिलाफ ही रहा। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, अब जरा गौर करें। वहाबी कहता है मैं जाता नहीं, सुन्नी कहता है मैं रुकता नहीं। मैंने कहा तू रुकेगा कैसे, तेरे दिल में मोहब्बत बहुत पुरानी है, इसलिए कि तेरी रूह ने अब्दुल कादिर जिलानी को आलम अरवा में पहचान लिया था, तेरी रूह ने ख्वाजा पाक को आलम अरवा में पहचान लिया था। और मुफ्ती असलम साहब, इंसान जाता वही है जहाँ जान पहचान होती है, वहां भी की ना पहचान यहाँ है ना वहाँ है। हमने कहा हमारा हाल ये है, यौम नदो कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। तुझे इब्ने तैमिया मुबारक हो, हमें गौसे पाक का झंडा मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब आले सुन्नत, मसलक आला हजरत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया, मुनाजिर अहले सुन्नत। तवज्जो है, एक बात और सुने। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की मुबारक हदीस मिशकात शरीफ में है, इज़ा मातन नज्जाशी, अल्लाह सलामत रखे। अब हदीस पाक सुनिए। अन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कालत कुन्ना नतहद्दसु फिल मदीना अन्नहु युरा अला कब्रिही। पहले है इज़ा मातन नज्जाशी कुन्ना नतहद्दसु फिल मदीनती अन्नहु युरा अला कब्रिही नूर। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब नज्जाशी बादशाह का इंतकाल हो गया, नज्जाशी बादशाह ने मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ के खुद को मुस्तफ़ा के गुलामों में शामिल कर लिया था। इसीलिए तो आला हजरत ने सारी कैफियत देखकर कहा ना, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें। अहले इल्म बेचारे ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, अंता तरकुदु इलैया वला तंबिसु बिकलिमा। हाँ, टुकुर टुकुर ना देखिए भैया, ध्यान से जरा हमारी बात को सुनिए। ये पटाखे इसी में बोल रहे हैं। अरे भाई हमारा जिससे ताल्लुक नहीं है, हम कह रहे हैं हमारा जिससे ताल्लुक नहीं है उसकी आवाज की भी कोई जरूरत नहीं है हमें। तवज्जो है? हाँ भैया एक बार सेटिंग कर लीजिए इसकी, गौर फरमाइए। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, नज्जाशी बादशाह का इंतकाल हो गया। फरमाती है मदीने शरीफ में ये चर्चा था। अब ना इनको ये चर्चा समझ में आता है, ना 12वीं शरीफ का चर्चा समझ में आता है। समझ गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कहना तो यही है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी। हाँ ऊंचा करो ना बोलो यार, चर्चा जब ही तो होगा। काना भूसी करने से चर्चा नहीं होता। एक साहब कहने लगे मीलाद का सबूत, जुलूस का सबूत कहां से है? मैंने कहा अम्मा बिनामत रब्बी का फहदिस को समझ ले, खुद समझ में आ जाएगा, तू भी चर्चा करेगा। और फरमाइए, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मदीने शरीफ में हम चर्चा किया करते थे। क्या चर्चा था? अन्नहु युरा अला कब्रिही नूर, नज्जाशी बादशाह की कब्र पर कोई जाता है तो उसको नूर नजर आता है। हमने जब मुहद्दिसीन को पढ़ा, शारहीन को पढ़ा तो दो जवाब मिले। कहा या तो हकीकत में चर्चा हकीकत में रोशनी नजर आती थी, हकीकत में नूर नजर आता था,
یا دوسری کیفیت یہ ہے کہ نور بظاہر نظر نہ آتا ہو مگر ان کی بارگاہ میں اتنا دل لگتا تھا کوئی آدھے گھنٹے کے لیے گیا تو 1 گھنٹہ نکال دے. لیکن آؤ پہلے والے معنی کو لیا جائے تو پھر بریلوی ہو تم بڑے خوش نصیب ہو. بریلی بھی اللہ کا انتخاب ہے. ارے بولو یار، بریلی اللہ کا انتخاب ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بھی چنا ہے تو ان کے لیے جگہ بھی تو چن لی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ آج چاروں طرف یہی آواز ہے، ہمارے مسلک کی نسبت کسی مولانا کی طرف نہیں کی جائے گی، فلاں کی طرف نہیں کی جائے گی. میں نے کہا تیرے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. جب مدینے والے نے اعلیٰ حضرت کے اس مصرے اور اس قول کو قبول کر لیا، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے. یقیناً اعلیٰ حضرت کا کام نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اور یہ مقبولیت کی دلیل ہے. ادھر جائیے تو اعلیٰ حضرت، ادھر جائیے تو اعلیٰ حضرت، ادھر جائے تو اعلیٰ حضرت، ادھر جائے تو اعلیٰ حضرت. ادھر اعلیٰ حضرت کی کتاب، ادھر اعلیٰ حضرت کی کتاب. بھی اپنے تو پڑھتے ہی ہیں، غیروں کے بارے میں بھی کچھ احباب نے مجھے باسند بتایا کہ جب ان کا مسئلہ پھنس جاتا ہے، سیمینار کرتے ہیں تو لاش میں کہتے ہیں چلو خان صاحب نے کیا لکھا ہے یہ بھی فتاوی رضویہ میں دیکھ لیا جائے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں، عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، الفضل ما شہدت بہ العادہ. ارے خوبی اور کمال تو وہی ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے دے. اور سنیوں نے جب اعلیٰ حضرت کے اس کمال کو دیکھا تو کہنے لگے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس شمس دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد حضور قائد ملت. توجہ ہے، غور فرمائیے. میں تحفظ عقائدی پر ہی بات کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹا نہیں. سمجھ گئے؟ غور فرمائیے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نور نظر آتا تھا. ہم نے کہا چلو اسی نور کو بریلی میں دکھا دیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے سوانح لکھی، علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی. کیا خاندان اعلیٰ حضرت ہے. مولانا اعظم خان صاحب علیہ رحمہ ولی، علامہ رضا علی خان ولی، علامہ نقی علی خان ولی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ولی، مفتی اعظم ولی، حجت الاسلام ولی، مفسر اعظم ولی، میرا مرشد ولی. ولیوں کی پوری جماعت وہاں موجود ہے. میں نے ایک جملہ بولا تھا کسی زمانے میں کہ اگر تجدیدی کارناموں پر ہمارے علماء کا اتفاق ہو جائے تو بریلی شریف کا وہ مقدر ہے کہ جہاں ایک نہیں تین مجدد آرام فرما. لیکن ابھی میں نے کوئی حکم بیان نہیں کیا ہے، بس ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں. جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. تجدید وفا پہ غور کرتے رہے اہل علم، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ، اعلیٰ سرکار تاج الشریعہ کا شعر ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیغام کو عام کرنے کی بات کر رہے ہیں. 1400 سال میں جتنے مجدد آئے ہیں نا، ان سارے مجددین کی تاریخ کو اٹھائیے، سب تجدید وفا ہی کرنے آئے تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنے نہیں آئے. بہرحال پلتے ہیں بریلی شریف. اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھ سے سوانح لکھتے ہیں جس کو امام احمد رضا اکیڈمی سے شائع کیا گیا. کس میں؟ تفسیر علم نشرہ، الکلام الاوضاع فی تفسیر سورت علم نشرہ کے اندر پہلی جلد میں یہ پوری سوانح لکھی گئی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے والد بزرگوار نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی، ابھی ظہر کی نماز کا وقت باقی تھا. فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک حالت بدلتی رہی، دیگرگو ہوتی رہی. امام اہل سنت فرماتے ہیں نماز ظہر کا وقت باقی تھا. میری طرف توجہ کرے. ابھی نماز ظہر کا وقت باقی تھا. تھوڑی دیر کے اندر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے والد کی طبیعت بگڑنے لگی، اور طبیعت بگڑی تو میں نے دیکھا اب آخری سانسیں چل رہی ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بڑا مضبوط راوی ہے میاں، بہت ثقہ اوثق راوی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے والد کے سینے سے ایک نور نکلا اور میرے والد کے چہرے پر آیا. چمک کیسی تھی؟ فرمایا جس طرح آئینے میں سورج کی چمک ہوا کرتی ہے اس طرح. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے والد کے چہرے پر چمک نظر آ رہی ہے. ہم نے کہا ایک نور وہ ہے کہ جو نجاشی کی قبر پر نظر آتا تھا، اور ایک نور یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے والد کے چہرے پر نظر آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں نے اپنے والد کے دفن ہونے کے 3 دن کے بعد
بعد دیکھا کہ میرے والد کی قبر کے قریب میرے اور ان کے پیر و مرشد سرکار شاہ آل رسول مہر ربی، جن کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، فرمایا وہ تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا سرکار آپ یہاں، آپ کا مسکن تو مہریرا ہے۔ جواب دیا میاں آج کے بعد ہم بریلی ہی رہا کریں گے۔ اب جملہ ضائع مت کرنا، رکو میری بات سنو دھیان سے، جملہ ضائع مت کرنا۔ بریلی شریف کی مرکزیت پر انگلی اٹھانے والوں، ایک بار ذرا یہ تو غور کر لو، بریلی کی مرکزیت کو سنبھالا کن آقاؤں نے؟ سارا ماحول ڈسٹرب کر دیتے۔ ہلو، ابھی حضرت نکلے نہیں ہیں، وہاں 300 سے 400 لڑکے حضرت کی قیام گاہ پہ پہنچ چکے ہیں، حضرت کو باہر تک نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ تھوڑے 10 لحظے خاموش بیٹھے، وہاں حضرت کو تکلیف دی جا رہی، وہاں سے فون پہ فون آ رہا ہے۔ ہم لوگ آپ سے بھی معذرت چاہتے ہیں، تھوڑے 10 لحظے بیٹھ جائیں، وہاں بہت مشکل سے حضرت کو باہر نکالا جا رہا ہے قیام گاہ کے پاس۔ مہربانی کے ساتھ آپ لوگ بھی یہاں علماء اکرام کی تقاریریں سنیں، کوئی ڈسٹرب نہ کریں انشاءاللہ۔ آ جائیں، اندر آ جاؤ بھائی، اندر آ جاؤ بھی، ابھی حضرت آنے میں 10 لحظے باقی، اندر آؤ۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ کی اس حالت کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ کرناٹک میں خاص کر سرا میں تاریخ نہیں دینا چاہیے۔ وجہ بتائیں، آپ لوگ حدیث کی کوئی اہمیت اور اس کا وقار سمجھ نہیں پا رہے۔ حضرات یہ بڑا عالمیہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا عالمیہ ہے۔ اس قوم کو کب تک سمجھائیں گے، کون سمجھائیں گے؟ علماء سے اسٹیج بھرا ہے اور احادیث کریمہ کا بیان ہو رہا ہے، سرکار کا فیضان دیا جا رہا ہے، ابھی حضرت کو آنے میں دیر ہے۔ آپ کو کیا اس کی عزت نہیں ہے؟ اتنی دور سے یہ مہمان آئے ہیں، بریلی شریف سے، آپ کو ان کی عزت نہیں ہے؟ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، جو کھڑے ہیں میں گزارش کرتا ہوں بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ مہینوں گزر جاتے ہیں اس طرح کی کانفرنس کرنے میں، جھلک دیکھیے بے شک، مگر حضور قائد ملت کا بھی یہی پیغام ہے جو یہ دے رہے ہیں، یہ اپنے گھر کا پیغام نہیں دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ میں کسی کے سامنے یہاں بولنے نہیں آیا ہوں، لیکن میں اکثر جگہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ادب کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور ابھی حضرت نہیں آئے، آپ اس طرح کی ہلڑ بازی کر رہی ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے، برائے مہربانی بیٹھ جائیے آپ، اگر عزت ہے آپ کو بیٹھ جائیے، حضرت کی تقریر سنیے آپ۔ حضرت تشریف لائیں گے یہاں سے، اور جب حضرت اسٹیج پر آ جائیں گے تب آپ کھڑے ہوئیے گا۔ بس تھوڑی دیر نعروں پہ کنٹرول کر لیجیے۔ میں دھکا پلیٹ آدمی نہیں ہوں کہ مجھے آپ نعرے لگا کے آگے بڑھائیں گے۔ نعرے لگانا واقعتاً باعث برکت ہے، کار ثواب ہے، لیکن جب زیادہ نعرے لگتے ہیں تو پھر تقریر میں جو ہے وہ ایک تسلسل منقطع ہو جاتا ہے نا۔ دوسری بات، یہ عجیب حرکت ہے اور عجیب معاملہ ہے۔ ایک آدمی اٹھا تو اسی کے پیچھے بھیڑ کی طرح، ایک بھیڑ جاتی نا آگے تو پیچھے ساری بھیڑیں اسی کے چل دیتی۔ بھئی ایک بات بتائیے، میری طرف دیکھیے ذرا، مسکرانے کا وقت نہیں، افسوس کا وقت ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ حضور قائد ملت کا ادب و احترام اور وقار کر سکتے ہیں، دل میں رکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ میں اسی دربار میں رہتا ہوں اور حضور قائد ملت کے بے شمار احسانات مجھ پر ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب حضرت تشریف لائیں گے تب، اس سے پہلے اگر آپ وقت کو اپنے پورے مجمع کا ماحول گڑبڑا لیں گے، اب دیکھیے پورا مزاج ہی بدل گیا، میں کہاں بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا، کیا سوچ کر آدمی آتا۔ آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس چابی بھر دی مولانا کی اور مولانا نے گفتگو شروع کر دی۔ ان سے پوچھئے نا راتوں کو حدیثیں یاد کرنے میں کتنی مغز ماری ہوتی ہے۔ بولے حضرت، بولے آپ، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان ہیں، آپ کے قدموں پہ ہمارے
بات اعلیٰ حضرت کی چل رہی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کون ہے؟ میرے امام مجدد ہیں. اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامتی علی راس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینا. چونکہ تحفظ عقائد اہل سنت یہ خاص ٹاپک دیا گیا ہے، میں اسی کو لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ آج سمجھ میں آ جائے کہ عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمیں پکڑنا کس کو ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے، آپ دیکھیں بنگلور کی سرزمین پر یا جھانسی کی سرزمین پر جو ہوا، لکھا کیا تھا؟ ہم اہل سنت والجماعت. تو کیسے پہچان کریں گے؟ ابھی پرسوں میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا فیض آباد ردولی شریف کے پاس میں. سرکار جو وہاں پر بزرگ تشریف فرما ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، سرکار شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہی کے بالکل دیار سے 2 کلومیٹر دوری پر تھا. ایک بچے نے دوران تقریر ایک پرچہ لا کر کے دیا. سوال کیا یہ بتائیے حضور کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ سمجھ گئے نا؟ میں نے کہا الحمدللہ حضور جماعت مسلمین سے تعلق رکھتے تھے، ہے اور ہیں بھی. حضور مومن بھی ہیں، حضور مسلم بھی ہیں. اس کے بعد کہنے لگا پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، پھر یہ مذہب کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو پھر میں نے اس کو مثال دی، تیرے محلے میں اگر 5 آدمی ہو بھورا نام کے، ہمارے علاقے میں بھورا اور کلوا زیادہ چلتا ہے اس لیے میں نے سمجھا دیا. میں نے کہا تیرے محلے میں 5 بھورا نام کے ہیں، اب میں ملنے آیا، بھورا بھائی سے ملنا ہے. تو اس نے کہا کون سے بھورا؟ گن مین بھورا، یا پھر جن کے پاس ٹریکٹر ہے وہ بھورا، جن کے پاس کار ہے وہ بھورا، جو گھوڑا تانگا چلاتے ہیں وہ بھورا، یا وہ بھورا جن کے پاس جو ہے ٹینٹ کا سامان ملتا ہے. میں نے کہا جب ایک محلے کے 5 بھورا بغیر پہچان کے سمجھ میں نہیں آتے تو یہاں تو اتنے فرقے پائے جاتے ہیں، سچے سنی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسی پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھیے، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا مجددین کے لیے؟ ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالی ہر 100 سال کے اندر اس امت کے لیے بھیجتا ہے. یا ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، ذرا ذہن و دماغ کو حاضر کرنا. آج بہت سارے پیر بھی ایسے ہیں، ہمیں تو احمد رضا خان کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم احمد رضا خان کو مانتے ہیں. میں نے کہا احسان نہیں کر رہے ہیں میاں، اعلیٰ حضرت کی کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے. آپ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا حدیث کے ٹکڑے پر غور کرو. لہذہ الامہ، اللہ اس امت کے لیے بھیجتا ہے. امت میں قادری بھی شامل ہے، امت میں چشتی بھی شامل ہے، امت میں سہروردی بھی شامل ہے، امت میں نقشبندی بھی شامل ہے. اس لیے نیٹ کے توسط سے میں ان نام نہاد مولائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور اجمیر محلہ میں نام نہاد مولائی بیٹھ کر جو مولائیت کا ٹھیکہ لے کر کے بیٹھے ہیں، یاد رکھنا مولا علی تمہارے نہیں ہمارے ہیں. اس لیے کہ ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مان لیا کرتے ہیں. ابھی بعد میں انشاءاللہ آخر میں اختتام پر جاؤں گا تب عرض کروں گا. میں نے کہا سن لو، تمہیں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے. وہ کہیں گے نہیں ضرورت ہے. ہم نے کہا تو نے اس بات کو مانا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے مسلک کی ضرورت نہیں، اسی لیے تو بھٹک گیا ہے. کبھی کہتا ہے امیر معاویہ کے لیے کف لسان کر لیا جائے، کبھی کہتا ہے کہ حضرت مولا کائنات مقام امامت و ولایت میں پہلے ہے. ہم نے کہا مسلک کی اہمیت سمجھی ہوتی تو پھر تو بھی یہی کہتا جو ہم کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. پیر نعرہ رسالت. لہذہ الامہ آتا کیوں ہے؟ من یجدد لہا دینہا، دین کی تجدید کرنے آتا ہے. تجدید کو انگلش میں بولیں گے اپڈیٹ کرنا. اب اپڈیٹ کا معنی نیا پن. تو کوئی کہے گا مولانا مجدد تو نیا کرنے آتا ہے اسلام کو. ہم نے کہا نئے کا کیا معنی ہے؟ ملا علی قاری سے پوچھتے ہیں. لیکن نیا کرنے ہمارا مجدد نہیں آیا ہے، ہمارا مجدد نہیں آیا، تھانہ بھون کا مجدد آیا تھا، یا نانوت کا مولوی آیا تھا، یا دہلی کا اسماعیل آیا تھا. ہمارے امام نے تو زندگی بھر کیا کیا ہے؟ زندگی بھر یہی پیغام دیا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا،
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں کیا کریں اعلیٰ حضرت بولے عشق کر. ہم نے کہا کیوں کریں؟ کہنے لگے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگ کب تک کرے. فرمایا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، کر لیا قبر تک لے کر گئے، ملا کیا؟ فرمایا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. میں یجدد لہا دینہا. ملا علی قاری کی بارگاہ میں چلے، فرماتے ہیں میں یجدد لہا دینہ کا مطلب ہے یبین السنت عن البدع ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا. فرمایا میں یجدد لہا دینہ، دین کی تجدید کا مطلب ہوتا ہے سنت کو بدعت سے الگ کر دے. بولو محبت سے سبحان اللہ. سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے، یہ بتا دے. اس کے بعد علم میں اضافہ کر دے، علم والوں کو وقار دے دے، بدعت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، بدعتیوں کی کمر توڑ دے. میں نے کہا 3 لفظ نہیں 4 لفظ آئے، 4 ذمہ داری ہے مجدد کی. یبین السنت عن البدع، پہلے بدعت کو سنت سے، سنت کو بدعت سے الگ کر دیتا ہے. اسی پوائنٹ کو اٹھا کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہو. سونے والوں کو جگا دیجیے اور کہیے سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہاں بھی ہے نا سرا میں کچھ چور ہے نا جنہوں نے مسجد بنا لی ہے، لیکن من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ اعمال کے اعتبار سے بھی ہے اور عقائد کے اعتبار سے بھی ہے. آپ کہیں گے عقائد کے اعتبار سے کیسے؟ میں نے کہا جب عقیدہ خراب ہو گیا زندگی بھر سر پٹکتا رہے کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے. من میں پرانی نفع، من کے اندر پرانی خباثت بھری ہوئی تھی. اور ہم نے کہا ایک جملہ بولا تھا میں نے کچھ دنوں پہلے، اعلیٰ حضرت کو ماننا اس لیے ضروری ہے. آپ جانتے ہیں صحیح، آپ جانتے ہیں نہر سے جب صاف پانی آتا ہے ہمارے گھروں میں بھی صاف آئے گا، اور نہر میں اگر گندا پانی ہے تو پانی گندا آئے گا. امام احمد رضا خان کی نہر سے عشق رسول کا صاف پانی آ رہا ہے، اشرف علی کی نہر سے گندا پانی آ رہا تھا. اس لیے ایک کتے نے چند دن پہلے بیٹھ کر قرآن پاک کے خلاف زبان کھولی، سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا. ہم نے کہا کمی تیری بھی ہے لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے یہ گندگی تھانہ بھون سے آ رہی ہے اور یہ عمدگی بریلی شریف سے آ رہی ہے. سمجھ گئے؟ یبین السنت عن البدع، سنت کو بدعت سے الگ کر دیتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک بکواس کی گئی، حضور زندہ نہیں ہے معاذ اللہ، جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہوں، جتنے بھی بزرگان دین اہل سنت کے سب کہتے ہیں حضور کی زندگی بعد وصال حصی بھی ہے، حقیقی بھی ہے، دنیاوی بھی. مفتی صاحب قبلہ بیٹھے، ساری قیدیں بالکل درست ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین. توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کا مسلک ہمیں سکھاتا ہے حضور زندہ ہے، مگر چند باتیں حضور کی زندگی پر چند دلائل دے کر کے بات کو آگے بڑھا رہا. اگر اجازت ہو تو ہم نے کہا تو سرکار کی حیات پر حملہ کرتا ہے، معاذ اللہ تجھے معلوم ہونا چاہیے تیرے انتقال میں اور نبی کے انتقال میں بہت بڑا فرق ہے. تیرا انتقال کیسے ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا من اشراط الساعۃ موت الفجاع. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اچانک موتیں بہت آئیں گی. آدمی جا رہا تھا گاڑی میں بیٹھ کر کے، اچانک کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہیں بیٹھا تھا اچانک کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک آیا، انتقال ہو گیا. یہی تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا آج تک کوئی وہابی ایسا ہو، بدعقیدہ ایسا ہو، مرنے سے پہلے فرشتہ آیا ہو جناب محترم السلام علیکم، ارے حضور بتائیے لے تشریف لے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے میاں تیرے تشریف لے جانے نہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتہ آئے گا، روح نکال کے چلا جائے گا. لیکن مدینے والے کی شان دے، بخاری شریف پڑھتا ضرور ہے لیکن اندھے تجھے بخاری سمجھ میں نہیں آتی. سرکار نے ارشاد فرمایا، مجمع صحابہ لگا ہوا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیر اللہ تبارک و تعالی عبدا بین الدنیا و بین ما عنده. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی بارگاہ کے عیش و آرام میں چلا آئے. حدیث مکمل ہو گئی، سارے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں.
ہیں کسی نے کچھ نہیں، سب نے سن لیا، لیکن ایک ذات ہے جس کو زمانہ ابو بکر صدیق اکبر کہتا ہے، جس کا عالم یہ ہے، حضرت میر عبد الواحد بالغنامی اپنی کتاب سبع سنابل شریف جو مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس میں حدیث ذکر فرماتے ہیں، ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم الا بصدق وقر فی قلبی، فرمایا ابو بکر کو اس لیے فضیلت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس روزے بہت زیادہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس نمازیں بہت زیادہ ہے، بلکہ ایک راز محبت ہے جو صرف ابو بکر کے سینے میں رکھا گیا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ اس کا کمال یہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں کوئی صحابی راز تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، لیکن ابو بکر صدیق اکبر نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں، ابدن سے مراد کوئی اور ذات نہیں، میرے نبی کی ذات ہے۔ ہم نے کہا بدعقیدہ، یہاں غور تو کر، تو مرتا ہے تجھ سے پہلے پوچھا نہیں جاتا، یہاں نبی کے وصال سے نبی کی مرضی پوچھی جا رہی ہے۔ محبوب چاہو تو الیاس اور عیسیٰ کی طرح علیہم السلام ان دونوں کی طرح زمین میں رہو اور سب کو اپنا صحابی بناتے چلے جاؤ، اور چاہو تو تشریف لے کر کے آ جاؤ۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا۔ ہم نے کہا جب تیرے مرنے میں اور نبی کے وصال میں دونوں میں بڑا آسمان و زمین کا فرق ہے، تو پھر تیری ذات نبی کی ذات کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا امام کہنے لگا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صیبہ کہوں تجھے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کہہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول ہے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ آخری نبی ہے۔ کہتے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، عقیدہ بھی ہے، آخری نبی ہے، لیکن جب نبی کے فضائل میں اور اس کے سمندر میں غوطہ لگایا تو ایک خوبی ملی، اندر گیا، پھر خوبی ملی، اندر گیا، پھر خوبی ملی۔ ہم نے کہا گن سکتے ہو؟ کہنے لگا گننے کی بات کرتا ہے، تیرے تو وصف عیب تلاہی سے ہے بری، ہے نہ ہو میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنیوں شیروں کی طرح نعرہ لگاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت۔ اچھا ایک بات اور سنیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ حدیث مشہور ہے نا، اس لیے بزرگوں نے کہا حدیث تواتر ہے، متواتر حدیث ہے۔ ارے علماء تو جانتے ہیں، عوام بھی کہہ رہی ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ اب تواتر کے لیے کتنا چاہیے یار؟ اتنے لوگ جن کا جھوٹ پر عقلاً جمع ہونا محال ہے، شرامے اتنے مل جائیں گے؟ ہماری گواہی تو معتبر ہے نا، بولو یار، ہماری گواہی معتبر ہے کہ نہیں اہل سنت والجماعت کی؟ بات سمجھ گئے؟ غور فرما رہے ہیں؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضور زندہ ہیں، اس زندگی پر ایک دلیل اور دوں؟ میں نے کہا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہاں بھی کہتا ہم زندہ نہیں مانتے، بولے ہم مانتے ہیں، تم مانتے ہو؟ بولے مانتے۔ ہم نے کہا اصل میں ہم مانتے اس لیے ہیں کہ ہم سرکار کو زندہ مانتے ہیں، حضور کی زندگی کا عقیدہ رکھنے کا ہمیں فیض مل جاتا ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا ظاہر سی بات ہے، جب مانتا نہیں تو کچھ ملتا بھی نہیں۔ حدیث سنیے گا، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی پیاری بات ذکر فرمائی۔ فرماتے حضرت امام عطابی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، روضہ پاک کے قریب، حضور کی قبر شریف کے قریب، کہتے جاء اعرابی، عبارت ہے کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور کی قبر شریف کے قریب بیٹھا تھا۔ میں اسی جملے پہ ہوں، یبین السنت عن البدع، سنت کو بدعت سے الگ کر دیتا ہے۔ سنت طریقہ، سنت کی بات اور عقیدہ یہی ہے کہ حضور زندہ ہے، اور بدعقیدہ نے کیا کہا؟ حضور زندہ نہیں ہے، تو یہ عقیدہ بدعت ہے اور حضور کو زندہ ماننا یہ سنت ہے۔ میں اسی جملے پہ چل رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ امام عطابی فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، جاء اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ذرا دھیان سے سننا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سمعت اللہ یقول،
वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कहने लगा मैंने अल्लाह के फरमान को सुना है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अगर लोग गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म कर ले, महबूब तुम्हारी बारगाह में आ जाए और फिर आने के बाद तुम उनके लिए बख्शिश की दुआएं करो तो यकीनन वो लोग अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला पाएंगे। हमने कहा एक बात बताइए, आला हजरत ने बड़ा अच्छा नुक्ता दिया है अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह में। मेरे इमाम फरमाते हैं, बोलो अल्लाह कादरे मुतलक है, अगर अल्लाह चाहे तो नबी की बारगाह में आए बगैर भी बख्शिश का परवाना दे सकता है कि नहीं? अरे भाई चेहरा उठाइए इधर, मेरे मेजबान, मेरे मेहमान मुझे देखिए जरा, तवज्जो फरमाए। सरकार आला हजरत का जुमला सुनिए। मेरे इमाम ने कहा, फरमाया अल्लाह कादरे मुतलक है, रब चाहे तो यूं ही बख्शिश दे दे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मगर हम जानते हैं ये तो बख्शिश का मामला है, ईमान भी अल्लाह की बारगाह में वही मकबूल है जो दरे मुस्तफा के जरिए से हासिल होता है। इसलिए अल्लाह ने पहले नबी की बारगाह में भेजा ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। जब मजमा ज्यादा होता है तो कभी कभी नारा लगाने वाले का चेहरा नजर नहीं आता। ठीक आवाज तो होती है लेकिन चेहरा नहीं। ठीक ऐसे ही जैसे अबू बकर सिद्दीक अकबर हुजूर का मोए मुबारक घर पे लाए, मोए मुबारक शरीफ को मुअत्तर किया, ऊपर रख दिया। अब आपके कान से तिलावत कुरान की आवाज टकराने लगी। चारों तरफ कोनों में देखा, इधर देखा, कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। अकीदा था ना अबू बकर सिद्दीक अकबर का, सबकी नजरों से छुप जाए लेकिन मुस्तफा की नजरों से नहीं छुपता है। पहुंच गए बारगाह मुस्तफा में। हुजूर अभी मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर फरिश्ते थे जो तिलावत कुरान कर रहे। समझ गए आप? क्या शान है यार। नबी की जिंदगी को समझना है तो मुस्तफा का बाल शरीफ देख क्यों नहीं लेता? ये दुनिया का सिस्टम है मियां। कोई ब्रांच अपने ट्री, अपनी असल, अपनी जड़ से हटने के बाद जब तक उसको जड़ में जमीन में ना लगाया जाए तो तवस्सुत जमीन का होता है, उसके वास्ते से तो हरिया जाती है। वरना किसी टहनी को तोड़ के आप जमीन पे रख दे, मैं साइंसदान नहीं, पूरी दुनिया से कहता हूँ, सारी दुनिया की ताकत जमा कर ले, कभी भी वो आपको हरी भरी नजर नहीं आएगी। बोलो सूखती है कि नहीं? टहनी समझते हो ना, पेड़ के दरख्त से जो आप टहनी तोड़ देते हैं उसको जमीन पे डाल दे, उसके बाद हरी भरी नहीं रहती, सूख जाती है बिला तशबीह तमसील। अबे बद तो नबी के जिंदा होने पर एतराज करता है, नबी की जात कितनी ऊंची है उसको तू क्या समझ पाएगा? नबी के जिस्म से सदियों 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 पहले, कई सौ साल पहले नबी के जिस्म अक़दस से जो बाल अलग हो गया था, बढ़ बढ़कर बता रहा है जब नबी का बाल जिंदा है तो नबी की जात जिंदा क्यों नहीं? और सुने, जिसके जश्न का अभी नाम लिया है ना, उस जात का भी अकीदा बताऊंगा। पहले हदीस सुन लीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहा, मैंने रब के फरमान को सुना है, अगर लोग गुनाह करके आपकी बारगाह में आ जाए। फिर कहता है, जी तू क्या मुस्तगफिरन लिज़ंबी व मुस्तशफिअन बिक, हुजूर मैं आपकी शफाअत हासिल करने आया हूं और आपकी बारगाह से गुनाहों की बख्शिश लेने के लिए आया हूं। बात समझ गए? और उसके बाद जो अराबी ने अशार पढ़े थे यार, इनका मुकद्दर नहीं है, मुकद्दर है तो सुन्नियों का है, जो आला हजरत की शक्ल में देखिए आप क्या क्या लिखते हैं। एक शेर मुझे याद आ गया मुफ्ती असलम साहब, हाँ वो हस्सान है, ये हस्सानुल हिंद है, और एक ही हस्सानुल हिंद है अल्हम्दुलिल्लाह बरेली की सरजमीन पर। क्या शान है मेरे हस्सानुल हिंद की, सुभान अल्लाह बोलिए मोहब्बत से।
کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھیں. اعلیٰ حضرت سے پہلے سرکار سیدنا حسان ابن ثابت کے اشعار پڑھیں. دیوان حسان فقیر کے پاس موجود ہے الحمدللہ, اس کی اشعار پڑھیں. پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو کتنی مماثلت پائی جاتی ہے. فیض ملا ہے بارگاہ حسان سے حسان الہند کو. بس دو جھلکیاں دکھا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بعد میں پڑھے, پہلے حضرت حسان کو پڑھے. کہتے ہیں سنو فَإِن, پہلے آپ نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے میرے آقا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے ہی پیدا فرما دیا. اہل علم کی توجہ چاہوں گا. چہرے پر مسکراہٹ میرے بھائی کہیں غائب ہو گئے ہیں. ان کو بتائیے بھائی تقریر ہو رہی ہے, ایسے بھی نہ کھو جایا کریں یار. یہ پھر مجھے ایک بات یاد آ جائے گی. حضرت سعید ابن عامر جوہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات پھر لمبی ہو جائے گی. میں بات کو دراز کرنا نہیں چاہتا. خیر, اب آواز ساتھ دے گی تب غور فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا. آپ اتنی فرمائشیں کریں گے تو فرمائشوں کا بوجھ نہ اٹھا سکوں, دب جاؤں. ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے, آپ ہی فیصلہ کیجئے, کون جنت کا حقدار ہے. میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, اب اس کو رہنے دے, ایکو کو لگا رہنے دے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جیتو کا مستغفرا لذنبی و مستشفعا بک. اے میرے آقا, میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مجھے بخشش کا پروانہ مل جائے. واقعہ مکمل کر کے پھر حضرت حسان کی طرف لاؤں گا. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے میرے آقا شفاعت کے لیے آیا ہوں. پھر نبی کی بارگاہ میں اشعار پڑھے, کہنے لگے یا خیرہ من دفنت فی القائی اعظم طاب من طیبہن الخاء والعکم. کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام, آپ تو دنیا میں جتنے لوگ دفن ہوئے ہیں ان سب کے سردار بنا کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے, اور آپ کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو بھی خوشبو عطا فرما دی ہے, اور یہ زمین بھی معطر ہو گئی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں نفسی لفظ, اس کے بعد فرماتے ہیں نفس الفداء لقبر انت ساکن. اے میرے آقا, میری جان اس قبر پر قربان ہے جس میں آپ تشریف فرمائیں. سمجھ گئے؟ اگلا جملہ عرض کر رہے ہیں فیہ العفاف وفیہ الجود وفیہ الکرم. اس لیے کہ اس قبر میں سراپا پاک دامنی موجود ہے, سراپا جود و کرم موجود ہے, سراپا سخاوت موجود ہے. حضرت عتبی فرماتے ہیں غلبتنی عینیا, اتنی دیر میں میری آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے, میں سو گیا تو میں نے کیا دیکھا, رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا مدینے کے تاجدار تشریف فرمائے اور مجھ سے فرما رہے ہیں یا عتبی الحق بھی الحق بالعربی. سرکار نے ارشاد فرمایا اے عتبی, لیٹنے کا سونے کا وقت نہیں ہے. میرا دیوانہ جو عربی ابھی آیا تھا, جا اس سے جا کر ملاقات کر اور اس کو جا کر وبشرہ, اس کو خبر دے دینا. کس بات کی خبر دے؟ ان اللہ تعالی قد غفر لک, اللہ نے تیرے گناہوں کی بخشش فرما دی. سمجھ گئے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا وہ تو سن لیا. انہوں نے کہا جیسا آپ چاہتے تھے ویسی اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے, بولنا ضرور ہے, محبت سے بولو, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. دنیا میں جتنے پھول ہیں سب میں کانٹے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. کوئی شمع آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں دھواں نہ ہو, لیکن یہ ایسا نور ہے جس میں
दुआ भी नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। अब आपने धुआं नहीं, आपने देख लिया ना, अब आगे आओ ना। आला हजरत के दोनों रुख से ना जलाल भी है, जमाल भी है। मेरे इमाम से पहले हजरत हसन कहने लगे फ़इन्ना अबी व वालिदी व इर्ज़ी लिर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम विक़ा। कुफारे कुरैश ने मेरे सरकार की शान में तौहीन की ना, तो हुजूर ने फरमाया क्या वजह है? लोग मेरी तीरों तलवार से मदद करते हैं, मालो मलाल से मदद करते हैं, मगर जबान से नहीं। हजरत हसन ने कहा लब्बैक। हुजूर ने फरमाया कैसे करोगे? कुफारे कुरैश हमारा खानदान है की। हुजूर की हदीस है ना, इन्नल्लाह अस्तफा मिन वल्दी इब्राहीम इस्माइल वस्तफा मिन बनी इस्माइल किनाना वस्तफा मिन बनी किनारा कुरैशा वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। समझ गए ना? अल्लाह ने इंतखाब पर इंतखाब, अल्लाह ने पहले हजरत इब्राहीम की औलाद से इस्माइल को चुना, इस्माइल की औलाद से किनाना को चुना। बोलो तो सही यार अल्लाह के बंदो। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ने मुझे चुना, मुझे अल्लाह ने पहले हजरत इब्राहीम की औलाद से इस्माइल को, इस्माइल की औलाद से किनाना को, किनाना की औलाद से कुरैश को, कुरैश की औलाद से बनु हाशिम को, बनु हाशिम से मुझको चुन लिया। आला हजरत कहने लगे जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे। हमने कहा हजरत हसन, आप गौर फरमाइएगा, ये जुमला मुकम्मल होने दे, बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आला हजरत कह रहे हैं, हजरत हसन कहते मेरे बाप, मेरे दादा, मेरी इस इज्जत ये सब सरकार की इज्जत के लिए ढाले। और उसके बाद कहने लगे सुनो सुनो सुनो, लिसानी सारे मुल्ला बफी व बहरी ला तुकद्दिरुहुल गदला। फरमाया एक कुफारे कुरैश, होश के नाखून लो भाई, मेरी तरफ देखो। फरमाया तुम्हारी जबान मेरी जबान के बारे में जानते हो? हजरत हसन कहते मेरी जबान जबान नहीं है, काटने वाली तेज तलवार है। तब आला हजरत ने मुखालिफीन इस्लाम को, दुश्मनाने मुस्तफा को ललकार कर कहा किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आता से कह दो खैर मनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? आला हजरत का मसलक आपको क्या क्या सिखाता है और कहां कहां आपके अकायद की हिफाजत करता है। इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, वक्त चूंकि हो रहा है और मुझे मालूम है कि अब मजमा कहने से भी नहीं रुके, रुकना भी नहीं चाहिए। समझ गए ना? रुकना भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बहुत बड़ा एहसान है भाई। अब तो समझ में आ रहा है ना कि तुमने जिस कायद को अपना कायद माना है वो हक्कानियत का अलंबरदार है। अरे भाई दो दो जगह हो गया तब तो समझ में आ गया ना। और ये भी समझ में आ गया होगा कि आला हजरत को जो मानते हैं इल्म की खैरात भी उन्हीं को मिलती है। समझ गए ना? वरना तो कोई डिप्लोमा उठाता है, कोई वकालतनामा उठाता है, सब उठाओगे लेकिन इल्म ना ले पाओगे। बेशक सुन्नियों ने शेर पाला, शहजाद आलम बरेली वाला, तो सुभान अल्लाह। करूं? दूसरी बात, आला हजरत का मसलक हमें दो चीजें और सिखाता है, मोहब्बत अहले बैत, ताजीम सहाबा। बोलो ये आखिर दोनों चीजें क्यों सिखाता है? हमने कहा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की एक किताब है इहयाउल मैत बिफज़ाइल अहलिल बैत, इसमें एक हदीस पाक है जिसके रावी ही मौलाए कायनात। अभी मैं दोनों बातों को अर्ज करके जाऊंगा, मैंने अर्ज किया था ना, इंशाअल्लाह मुकम्मल कर दूंगा। और फरमाइए, मौलाए कायनात फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्बतुकुम अला सिरात अशद्दुकुम हुब्बन li अहली बैती व अस्हाबी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन पुल सिरात पर वही टिक पाएगा। भाई तू आज बोल जाएगा या खामोशी से उठ के चला जाएगा? बोल जाएगा ना तो बोलना प्यार से। अस्बतुकुम, इसमें तफसील है, अहले इल्म जानते हैं ज्यादा साबित रहने वाला कौन? जो अहले बैत से टूटकर मोहब्बत करता है और सहाबा से भी टूटकर मोहब्बत करता है।
हमने कहा यही तो मसलक आला हजरत कह रहा है ना, शेर बड़ा मशहूर है मगर हदीस से इंतिबाक करके, हदीस से जम करके, जोड़ करके बता रहा हो। आला हजरत जो कर रहे हैं वो हदीसों में है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। युबीनु सुन्नत अनिल बिदा, यही तो आला हजरत कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने दोनों को जमा किया ना, इसलिए कि सरकार ने फरमाया अस्बतुकुम अला सिराती, अस्बतुकुम अला सिराती। और एक हदीस और सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हर चीज की बुनियाद है, असास है, हर चीज का बेसिक होता है। आप जानते हैं बुनियाद हट जाए ना तो सारा नतीजा खराब हो जाता है। सरकार ने फरमाया इस्लाम की दो बुनियादें, बोल भाई कितनी बुनियादें? ऊंचा बोलिए कितनी, और ऊंचा बोले कितनी बुनियादें? हुजूर बताएं, फरमाया हुब्बु अस्हाबिन नबी, हुजूर के सारे सहाबा से प्यार करना, यह पहली बुनियाद। दूसरी बुनियाद है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों से प्यार करना। मैंने कहा आला हजरत युबीनु सुन्नत अनिल बिदा कर रहे हैं ना, ये जो बिदात फैला रखी है, जो भी मौलाए कायनात के खिलाफ आएगा हम उसको नहीं मानेंगे, चाहे कोई भी हो। हमने कहा याद रख, ये ना मानने वाला कब तक जाएगा ना। याद रखना, इमाम अहमद रजा खान का सबक पढ़ा है हमने। जब अशरफ अली का फितना उठा था तो सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा को भेजा गया था और बुजुर्गों को पीछे लगाया गया था। कहां तक भागेगा? बेंगलोर जाएगा वहां भी आएंगे, झांसी जाएगा वहां भी आएंगे। जालिम अगर हिम्मत है, हमारे उलमा निहत्ते नहीं है। इमाम अहमद रजा खान ने हवाले दे दे के हमें ऐसा हवालादार कर दिया है, जो हमारे हवाले में आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हवाले वाला हो जाता है। याद रख, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाहुर रहमान। अब ऐसी सूरत में ये नाम निहाद मौलाइयत को खत्म करेंगे और हम बताएंगे हम हजरत अली को मौला भी मानते हैं और अबू बकर सिद्दीक अकबर को इमामत और विलायत में पहला मकाम और पहला दर्जा भी मानते हैं। ये दो बातें थी। एक तो मरदूद कह के चला गया, मैं मुनाफिक फिल एतिकाद मुनाफिक फिल अमल। और जो बक रहा था उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या है। बहुत देर तक तो उसे ये बताते रहे निफाक का माना क्या है। तो मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला। आपने कभी देखा है ना, पागल कुत्ता जो होता है पगला जाता है, वो कभी इधर चलता है कभी। एक हमारे अरबी बोला नाकतुल अश्वा, रतौंद आने वाली जो ऊँटनी होती है ना, उसको बेचारी का हाल ये होता है कि वो अंधी हो जाती है मगरिब के बाद। मर्दों में भी, इंसानों को भी कुछ को रतौंद आती है ना। रतौंद का मतलब मगरिब के बाद दिखना बंद हो जाता है। तो ये खबतुल हवास होकर के इधर उधर घूमते हैं। और अब इतनी बकवास कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मुनाजिर है। अब निकलने का नाम नहीं ले रहा। अब तरह तरह की बातें। लेकिन मुफ्ती साहब किबला, मैं ये बात की वजाहत कर देता हूं चूंकि आवाज बहुत दूर तक जा रही। गुजारिश भी करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात जो मसलक आला हजरत का दावा करते हैं, हम ना मुनाजरे से पीछे हटे हैं, ना हट रहे हैं, ना हटेंगे। और मुफ्ती साहब किबला ने बताया, हमारे अहबाब ने बताया, उस कमेटी के जो लोग थे, उसका सदर और उसका एक सरगना बड़ा नाम मौलाई का दावा कर रहा था। हमने कहा ये नाम निहाद मौलाई है, नाम निहाद मौलाई। अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे मानने वाले मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के हम हैं। ये सब नाम निहाद लोग हैं। वो भी बहुत आगे आगे कूद रहा था ना। अब उसके मुंह के अंदर एक तरीके से खामोशी छा गई है और देहाती जबान में कहते हैं छछूंदर अटक गया है, अब क्यों नहीं बोलता। हमारे जामिया बिलाल के अहबाब ने जाकर कहा, तकरीबन मैं जहां तक जानता हूं 10 से 12 दिन हो गए, अब तक कोई ना जवाब आ रहा है। और वहां से जो बोल रहा है ना, हमने कहा, मैंने कहा था मुफ्ती साहब से और मैं भी कह रहा हूं, अबे डिप्लोमा होल्डर, तुझसे कौन मुनाजरा करेगा। तू जब शराइते मुनाजरा के लायक नहीं है तो मुनाजरा करने के लायक कैसे होगा। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और दूसरी बात यह है, बहराइच की सरजमीन पर बैठकर कह रहा है, मैं कहूंगा इन जामिया बिलाल वालों से मुनाजरा करने आओ और दौलत खान से कहूंगा मुनाजरे के लिए तैयारी करो। अबे पिट्टू, जब उनके लुकमे खा रहा है फुजला खोर, तो कम से कम फूल लगा के कह दे रहा तैयार कर। और तूने तो पहले मना किया था, क्यों जरूरी
نہیں کہ مناظر بن کے آؤ، تیرے دم میں دم ہے اور ہمت ہے۔ شہزاد یہاں بھرے علماء کی موجودگی میں اہل سنت کے ترجمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، تو ایک ہی نہیں اپنے ہندوستان کے سارے نام نہاد مولائیوں کو بلا، انشاءاللہ الرحمن۔ رضا کے شیر جس طرح کچھار سے نکل کر 2 بار میدان میں آئے ہیں، پھر آئیں گے، اور اب شرائط کی بات نہیں ہوگی، اصل مناظرہ ہوگا، اصل کتابیں ہوں گی، تب ہم تجھے بتائیں گے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آتا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت۔ توجہ، غور فرمائیے، مختصر اور چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے سے بہادر تھوڑی ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ دم ہے تو نکل کے آؤ باہر، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نکل کے آؤ، اور یہ بھی بتا دیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہی دو آگے 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 بھاگتے رہتے ہیں، یہ تو تقدیر کی بات ہے، اللہ جس سے جو کام لے لے، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اس بار کچھار سے دوسرے شعر نکالے جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی بتا دیں کہ بریلی شریف کے اندر اور بریلی شریف کے ماننے والوں میں دو ہی نہیں ہے، ہم جیسے کتنی لائن لگی ہوئی ہے، ابھی تو یوں سمجھ لو نمونے پیش کیے ہیں، اصل تو بہت سارے افراد باقی ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہم جیسے چھوٹوں سے بات کرنے کی بات نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تو انشاءاللہ الرحمن بڑوں سے کیا کرے گا، بہت سارے، ان کو نکالو، اپنے قائد کو نکالو، ہم ابو محمد صدیق اکبر خلافت میں بھی پہلے، امامت میں بھی پہلے، فلوت میں بھی پہلے، ان کے میں حوالے ہیں پیش کرتا جا رہا ہوں، آپ امام دو ذہن میں ہیں لیکن آپ سن لیجیے، امامت مراد امامت صغرا، امامت کبریٰ، جہاں تک امامت کو صغرا کی اوقات ہے تو اٹھا بھی کیوں نہیں حدیثوں کو میں دیکھایت پہ حقیق امامت علی کی وجہ دید ہم حدیث ابھی اس کر رہا ہوں، سرکار السلام کے صحابہ ہیں، ہم معاصرے کا عبادت ہے، شیر خنیجہ ہے کہ حضرت ہے، نین کے مصطفیٰ ہے کہ خاتون ہے جنت جن شوہر ہی میں میرے مصطفیٰ کی داماد ہے، ہم کو عربی میں کسی نے یاد کاسا تھا تو کہتا امر المومل جلسوب المسلمین مول خطان رسول زوجش بطوہ اسی ربلائے کائنات تاثلت پیش کر رہا حضور حدیث سے مول جو کائنات فرماتے ہیں آئیور علیہ السلام تو مرض سال میں رکھے نمسیس کا وقت بھی تھا سرکار فائل بارگیل میں معزنہ تھا دوز بھی مطلوب ہے جاتی کلم و عیبانو فمعزنو نابی السلام سکرار کے غارگاہ میں تعزیل کتا نماز فربارے خبر دارا لیکن میرے امبی کیا فرماتے سرکار علیہ السلام کا انبال شریف یہ تھا یا فیسی ورو احوا بکرم لی صلی باللہ تبی دینا ہوا یربی جمل پہ ذرا توجہ دینا جاتی ہے جھانس تو یہی باسی کی چیلنج نظر آئے میں پڑھنا ہے اس میں یہ بات عامل تھی کلاس محمد پہلے حضور بیعید مسلط کو اللہ سلامت رکھے ساتھ آپ نے علی فولا کے بعید کی اور حسیثت میں شکایت فرما جائے مولا دیری حدیرے میں کے لیے کافی ہو پڑے گی اسی حرکت کے بعد انہوں نے کہا آپ آئے تو صحیح میں الحمدللہ حضور کو مہد ملت میں رہنوں کی فرمانے آنا کو معلوم ہے سرکار کا وقار کا معاذ میں تھا یہ حضور نماز کر ہو گئے ہے تیرے نبی حضرت ابو بکر سے کہا جا کے رہتے نماز پڑھاؤ ہم حضرت علی حضور ہیں وہ تھا یری بکاؤ جی اور کو معلوم کا علی سے بھی موجود ہے بکر سکار مجھ نہیں لیتے ابو شکر سے کہتے تھے ہم شکر کا فلاتے بغرا میں امام حدیث کی حرام ہے ابو بکر بھی بات تک ہے اللہ جہاں کرم سے ابو بکر صدیق پر آگے اور جہاں فلائے جہاں پر امام کے کبریٰ کی بات آئی اس کا نام خلافت نبی ہماری والدابوں میں پکا ہے والامام صباتن نبی کی سل امام حسن نبی کی بہت ساری کتاب کو اٹھائی دی اور مقام صد کو پڑھنا دی ہے فرار عقائد کو پڑھ لی سنیے دینے کا ایمانت کو کی بات ہے تو حضرت سہالی کی سند دے رہا ہو حضرت نبی کا شہید کے ساتھ ابھی خلیفہ امام حضرت مولا ہے کائنات کہتے
وسلم فلزم برسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا في امور دنياه فلا ترنا لدنيانا من بسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وديننا فكان من الصلاه العظيم الامامي حقيقه مديني كان نبی علیہ السلام کے سری بھی بتلائے کائنات ذرا اسے بھائی میں کی طرف کوئی چوکر پر حدیث ذاتیان سے رسول تاکہ فتنہ میں ربر ذہن میں وسنا نہ ڈل سکے ورنہ کل معلومات الذي يوصف صفتي حضور النبي من الجبدة بل یہ جی من پاجی ہے وہابی اتنے عقیدہ بھی آپ سے دمیم رہا ہے کہ پڑھ یہ بھی فکرے یہ بس ڈالتے اور شیطان کر کے ہم بہت آسان کر دیتے ہیں میرے حضرت شیطان سے ہوتے ہوں گے سجیوں میرے پوتو اور یہ ہاتھ مارتے ہو تابوش کے بیٹوں میں ایسی جہرام کر کے رہو اس لیے تمہیں بھی میرے ساتھ جہنم کا سفر کرنا ہے مگر اور مقدس سے ہمارا فخر کا تو تجھ پر جنت میں حکمت لجلہ بھی چور ہو کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ دی ہمیں ترائے مشین کہہ کر دیا میرے تیری رضا شخص تو کچھ کھلا نہیں خل کہہ پہنچا آگا پھر کو کیا تو میرا پیر بھی آ گیا تو وقت پر قادری خل چل دی ذرا خل فرما ہے قادر کے لیے اب غور فرمائے کہتے فیور کا انتقال ہوا نا خلا نظر نہ آ رہے امور دنیا ابھی ہم نے خلافت کے بارے میں سنا حضرت بے وقوف آپ کہتا ہے حضرت انا نے دیتے کری افہاد موعد کرنی نہیں چاہتے تھے نظر نہ فی امور دنیا نا ہم نے خلافت کے بارے میں سوچ من کیا کہتا ہے اختار اللہ لملیانا رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدی ذرا توجہ جو مسلر صاحب سے توجہ سرسار علیہ السلام کے صحابی نے بلائے کائنات کی نکلت دے ہم نے حضرت بولائے کہ کائنات موسیٰ ہم نے خلافت کی تفیق انسی کو میں چن لی کس کو مصریفہ نے نماز ہماری امامت کے لیے چن لیا تھا اور آپ کہتے ہیں فکان شریعت عظیم الاسلام ارے ناس تو غلام کی عظمت ہے دین کا بنیاد ہے بنیاد اسلام صلاح خمس نہیں عادت لا الہ الا اللہ کا مثال ہے کہ نہیں نماز اس جمع کی بنیاد ہے ہم کو علی نے دیا دو جملے لگ کر ہم ذہن لیا کھول دیا چنا فرمایا جب آخرت کے لیے ابو بکر کو چنا ہے تو دنیا امام ہم صحیح چن کو تو یہ بات دو ہے صغرا بڑا ہو گئی کہ خلافت دو ہو گئی ولایت کی بات سند پیش کر رہا ہوں نہیں بس میری ہوگی سن لیجیے گا میرے دھیان سے اور اگر سننا مکمل تو انشاءاللہ کسی اور میں پوری بات امیز کر رہا ہوں کہ موضوع آخر حضرت امیر معاویہ کا ہم کسان بھائی ان کے تو مناظرہ نہیں کی لیکن ہم تو اپنا موقعیت بیان کر پیش جو انہوں نے موقع ہی نہیں سیکھ دلیل پیش کرنے میں نے کتاب گئی تھی اس کی ویسی طرف کی آگئی ناظر کا مفتی حسن حملہ قبلہ سے لے بولے ہم سے میں نے کہا عجیب معاملہ کتاب دیکھے گا بولے کچھ کھلے کا نمبر ہم نے بغیر کتاب کے ہی سمجھے ہو گئے ہم نے کہا ہے تو جب اصل ہتھیار ہی نہیں نکلا تو یہ عیبت ہے اور اگر ایک بھی نار سے جاتا میں نہیں پولیس پہ شاسن سکا تو ہتھیار یہ سے مراد میں بندوق نہیں لے رہا ہوں علم کیا ہتھیار یعنی کتابیں لے رہا ہوں تو اس لیے علماء کے پاس فرق کتابیں ہیں الحمدللہ کتاب غور سمائیے کلاب ہے درہ الکتاب اکبر الفقہ اکبر عقیدہ ہی کی کتاب ہے امام اعظم نے لکھی ہے اور ابو شرح اسلام اللہ اکبری نے اس میں فرمایا ابو بکر صدیق اکبر کے نبی صلی یہ دنیا اولیاء پھر میں بیانی کے فرمایا من الاولین والآخرین ابو بکر صدیق کے پر فرمائی بکر سسار ہے ارے چھلا یار بولیے تو صحیح ہر طریقے سے آپ ویسے ہوئے یار ایسا ابو بکر صدیق کی بارک سن خراج بھی کریں گے لکھنے دوسرا کتاب نہ چاہت اللہ مشکلے والا بقیون افسالو علامہ معابدی قومی فافدو انتق بکتب لہدن نبیہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا حضور اگے بات اوسیت تو ایک کو ابو بکر کے صدقوں ملتی ہے تو اسی زمانہ ابو بکر صدیق پر کہتا ہے کئی جملے کے قرآن کتاب لا رہا ہوں تحقیق پر اب زبان سے بند کر لگا درلہ حضرت کتاب تنشیح المکاہد الہدیہ انفس میں بسمت کا دل جاہلیہ تو میرے امام نے اس جملہ لکھا سید اولی سدائل محمدیین ابو بکر صدیق اکبر ہے